قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربکم استجیبوا ادعونی استجب لکم صلوات پڑھو محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم مجھے پکارو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس طرح سے 4 نعمات کے متعلق ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کو جب پکارا جائے تو اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اگر مغفرت چاہی جائے تو مغفرت کرتا ہے، توبہ کی جائے تو توبہ قبول کرتا ہے، اور اس کا شکر کیا جائے تو اللہ زیادہ کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہٰذا ہم لوگ دعا تو بہت کرتے ہیں، جیسے صبح کی دعا ہوتی ہے، ظہر عصر تعقیبات ہوتے ہیں، اس میں خصوصاً صبح میں جو دعا ہوتی ہے، صبح میں نماز کے بعد فوراً بعد جو دعا سب لوگ پڑھتے ہیں، ایک تو دعائے احد ہے امام زمانہ، اس سے پہلے ایک دعا پڑھی جاتی ہے، وہ کون سی دعا ہے؟ تعقیبات ہے، افوض امری الی اللہ، شاید پڑھتے ہیں صبح میں نا، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، نہیں پڑھتے؟ تو لہٰذا یہ جو دعا ہے جو ہر روز صبح میں پڑھتی ہیں، تعقیبات صبح میں سے ہے، اس کے متعلق ایک تو امام رضا علیہ السلام سے قول ہے کہ یہ دعا پڑھ کر دعا مانگی جائے تو کوئی بھی مصیبت نہیں رہتی اور ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس دعا کے مفہوم پر غور کریں تو آپ کو بہت سے راز اس میں کھل جائیں گے، اور آج ہم وہی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھنا محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا میں صبح کی دعا ہے، شروع اس طریقے سے ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ و صلی اللہ علی محمد وآلہ۔ کوئی بھی دعا پڑھتے وقت صلوات بھیجنا ضروری ہے، کیونکہ صلوات کے ساتھ دعا کو عرش تک فرشتے پہنچاتے ہیں۔ ایک صلوات پہلے اور ایک صلوات بعد میں پڑھیں گے تو بیچ میں سوار ہو کر دعا اللہ تک پہنچتی ہے۔ تو صلی اللہ علی محمد وآلہ، آپ سب کو یاد ہوگا، شاید یہ دعا یاد بھی رہے گی، شاید روز پڑھتے ہیں اس کے لیے۔ تو پہلا ہے وہ افوض امری الی اللہ، اس میں کیا ہے؟ افوض امری الی اللہ۔ افوض کا مطلب کیا ہے؟ حوالے کرنا۔ جیسے ہم کوئی کام کسی اور کے حوالے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ کام کرنے کے ہم لائق نہیں رہتے یا نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر میرے گھر میں کوئی لائٹ کا پرابلم آتا ہے، یعنی لائٹ چلتی نہیں ہے یا کوئی شارٹ سرکٹ ہوتا ہے، کوئی کام ہے لائٹ کا، تو میرے سے نہیں ہوگا، تو میں اس کو کس کے حوالے کروں گا؟ ایک الیکٹریشین کے حوالے کروں گا، ایک الیکٹریشین کے حوالے کروں گا۔ کیوں کروں گا؟ کیونکہ وہ اس میں ماہر ہے، وہ اس میں ایکسپیرینسڈ ہے، وہ اس کو آتا ہے، وہ جان سکتا ہے کہ کہاں پرابلم ہے، کیا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے پلمبر بھی ہے کہ کوئی کام پلمبنگ کا آتا ہے تو ہم خود کرنے نہیں جاتے زیادہ تر، کیونکہ جو اس کا ایکسپرٹ ہے وہ جانتا ہے کہ کہاں ٹوٹا ہے، کہاں پھوٹا ہے۔ اگر ہم کرنے جائیں گے تو پھر کام الٹا ہو سکتا ہے، لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں، جہاں 4 آنے کا خرچہ وہ ہم پر 12 آنے کا خرچہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک ایکسپرٹ کے حوالے ہم کرتے ہیں تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی کام اس کے حوالے کرنا، اور خاص کر دیکھیے، خاص کر ہم کیا حوالے کرتے ہیں؟ اگر ہمارے اوپر کوئی کیس ہوتا ہے، سمجھے آپ، اور ہم کو کورٹ میں جانا پڑتا ہے، تو کورٹ میں جانے کے بعد
ہم خود بھی لڑ سکتے ہیں، یہ بھی آپشن رہتا ہے۔ اگر ہم کوئی وکیل نہیں کرنا چاہتے تو ہم خود بھی اپنا کیس لڑ سکتے ہیں، اگر آپ کو جانتے ہیں تو۔ لیکن ہم کوئی وکیل کرتے ہیں، کیوں وکیل کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے طرف سے وہ لڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قانونی داؤ پیچ جانتا ہے، اس کے حوالے کریں گے تو وہ ہمیں جتا سکتا ہے، ہمارا کام بنا سکتا ہے، ہمیں کامیاب کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو پورے قانونی داؤ پیچ جانتا ہے۔ اسی طریقے سے اس دعا میں دیکھیے، اب صبح میں کل آپ دعا پڑھیں گے یہ، تو اس دعا پر غور کریے۔ پتہ نہیں کون پڑھتے ہیں یہاں پر، لیکن ماما پڑھتے ہیں۔ صلوات پڑھو، محمد وآل محمد۔ تو افوض امری الی اللہ، میں نے، یہ متکلم کا صیغہ ہے، اس کو عربی میں متکلم کا صیغہ ہے، میں امری الی اللہ، میں نے اپنا کام، میں نے اپنا امر حوالے کیا ہے۔ افوض امری کس کے؟ الی اللہ، اللہ کے حوالے کیا ہے۔ یعنی کیا اللہ کے حوالے کیا ہے؟ کہ میرے جتنے بھی کام ہیں، جو اکثر لوگ کیا ہے، جب کوئی مصیبت ہوتی ہے، جب کوئی کام بننا ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، تو لے کر کہاں جاتے ہیں؟ جو نان مسلم ہے وہ باباؤں کے پاس جاتے ہیں، اکثر دیکھا گیا ہے۔ مسلمان جو ہے وہ درگاہوں پہ جاتے ہیں، ہم اولیاء خدا کے درگاہوں پہ جاتے ہیں، کبھی اس کے در پہ جاتے ہیں، کبھی اس کے در پہ جاتے ہیں۔ لیکن آپ اللہ کے حوالے کر کے دیکھیے اپنا کام، اور دعا میں ہر روز پڑھتے ہیں ہم، افوض امری الی اللہ، افوض امری الی اللہ، یعنی میں نے اپنا کام اللہ کے حوالے کر دیا، میں نے میرا کام اللہ کے حوالے کر دیا۔ افوض امری الی اللہ، کیوں؟ ان اللہ بصیر بالعباد، کیونکہ اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ سب داؤ پہ جانتا ہے۔ مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اگر تم مکر کرو گے تو اللہ بھی مکر کرے گا۔ مکر یعنی یہ دعا میں نہیں ہے، یہ الگ سے آیت ہے قرآن کی۔ تم مکر کرو گے یعنی مکر یعنی چالاکی یا پلاننگ۔ کوئی انسان کبھی کبھی مکر کرتا ہے، جیسے رسول اللہ کے خلاف کیا گیا، ائمہ کے خلاف کیا، ایک دوسرے کے خلاف ہم چالاکیاں کرتے ہیں، کوئی مصیبت آنے کے لیے کچھ کام کرتے ہیں۔ تو مکرو، تم مکر کرتے ہو، مکر اللہ، اللہ بھی مکر کرتا ہے، اللہ بھی اپنی چال چلتا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین چال چلنے والا ہے، کیونکہ اللہ کی چال کامیاب ہونے والی ہے۔ اللہ کا جو سازش ہوگی، یا اس کو پلاننگ کہیں گے، اللہ کی جو پلاننگ ہوگی وہ کامیاب ہونے والی ہے۔ تو افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ ہر بندے کو دیکھتا ہے۔ جس کی وجہ سے اس کا کام بگڑا ہوا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، جس نے ایسا کچھ کیا ہے کہ اس کا کام بگڑ جائے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، جس نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے اور بندے پر طاقت نہیں ہے کہ اس کے خلاف کچھ کارروائی کی جائے، اور وہ اپنے کام کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، تو اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے اب کس طریقے سے بدلہ لیا جائے، بشرط ہے کہ اس کے حوالے کیا جائے۔ دیکھیے ایک مرتبہ ہم کیا کرتے ہیں، جو زیادہ پیسے والا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ماہر وکیل کو پکڑتا ہے اپنا کیس لڑنے کے لیے، اور زیادہ پیسے والا ہے تو وہ ٹاپ میں جو وکیل ہے اس کو لیتا ہے۔ ڈاکٹرز میں بھی ایسا ہی ہے، اگر پیسے والے ہیں تو زیادہ بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ زیادہ ایکسپیرینسڈ ہے، ان کو زیادہ ماہر ہے۔ لیکن اللہ کے سوا، اللہ کے حوالے اگر کچھ کام چھوڑ دیا جائے اور پھر اس پر وہ توکل کیا جائے، تو آپ دیکھیے کس طرح آپ کا کام بنتا ہے۔ کسی بھی فیلڈ میں ہو، آپ پر کوئی ظلم کر رہا ہے، آپ اللہ کے حوالے کر کے دیکھیے کس طرح آپ کو رزلٹ ملے گا، لیکن سچے دل سے کرنا ہے۔ آپ کا کوئی کام نہیں بن رہا ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے حوالے کر کے دیکھیے کس طرح آپ کا کام بنے گا۔ آپ کو کچھ تکلیف ہے، اللہ کے حوالے کر کے دیکھیے۔ کہہ تو رہے ہیں ہم
روز کہہ رہے ہیں، صبح کی نماز کے بعد کہہ رہے ہیں افوض امر اللہ، میں نے اپنا کام اللہ کے حوالے کر دیا. لیکن کیا واقع کیا ہے؟ کیا ہے تو اچھی بات ہے، اس دعا کے مفہوم پر آپ کھرے اتر رہے ہیں. لیکن صرف کہہ دیا ہے اور کیا نہیں تو اس کے لیے یہ دعا کا مفہوم جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ صبح میں جو دعا پڑھتے ہیں وہ ایک بہترین دعا ہے، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے. تو کیا ہو گیا؟ ایک بندے نے اپنا کام اللہ کے حوالے کر دیا، چلو جو بھی اس کی تکلیف ہو ہمیں نہیں معلوم، اس کو کسی سے ظلم ہو رہا تھا اس کے اوپر، یا اس کا کوئی کام نہیں بن رہا تھا، اس کی تکلیف ہو رہی تھی، مالی تکلیف ہے، جانی تکلیف ہے، اس کو کسی سے خطرہ ہے، کچھ بھی ہو، تو اللہ نے فوراً کیا کیا؟ فوقہ اللہ سیئات ما مکروا، تو اللہ نے اس برائی سے اسے بچا لیا، زیادہ دیر نہیں لگی. فوقہ یعنی اس کو اللہ نے بچا لیا. ہم کہتے ہیں وقینا عذاب النار، قرآن میں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، اے اللہ ہمیں، ربنا اے ہمارے رب، آتینا ہم کو عطا کر، فی الدنیا حسنۃ اچھا، وفی الآخرتی اور آخرت میں اچھا، وقینا عذاب النار ہم کو عذاب سے بچا. یہ جو وقینا ہے یعنی بچانے کے معنی میں آتا ہے، وہ یہی ہے فوقہ ہو، تو اللہ نے اس کو بچا لیا کیونکہ اس نے اپنا کام اللہ کے حوالے کر دیا، کسی وکیل کے حوالے، کسی ڈاکٹر کے حوالے، کسی کے حوالے نہیں کیا تھا. اس کو جو مصیبت تھی اللہ کے حوالے کر دیا اس نے، تو فوراً اللہ نے اس کو بچا لیا. فوقہ اللہ سیئات ما مکروا، اس سے جو بھی اس کو جس سے بھی تکلیف تھی، جس نے بھی اس کو کچھ کرایا تھا، جس سے بھی اس نے کچھ اس سے پرابلم ہو رہا تھا، اس سے بچا لیا. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی نہیں، لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی نہیں، سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کے سامنے عاجز کی ضرور ہے کہ اللہ سے یہ کہے کہ میں ہی ظالم ہوں، تو پاک ہے، تو ہر چیز سے پاک ہے، تو مشرکوں کے شرک کرنے سے پاک ہے، تو اللہ کے بارے میں کچھ ایسی ویسی باتیں کرنے والوں سے پاک ہے. اللہ کے بارے میں بہت سی باتیں مشرک لوگ کرتے تھے کہ اللہ دکھتا ہے، یا اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ہے وہ ہے، سب سے اللہ پاک ہے. سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم ہوں، میں ہی ظالم ہوں، میں ہی ظالم یعنی کیا ہے کہ میں ہی گنہگار ہوں، میں گنہگار ہوں، اس لیے میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے، لیکن ابھی میں نے یہ مصیبت کو تیرے حوالے کر دیا ہے، تو ہی اس کو سولو کر. اب جیسے ہی اللہ کے حوالے کر دیا تو اللہ نے اس کو بچا لیا. ایک صلوات پڑھ کر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. دیکھیے کتنی بہترین دعا ہے. فاستجبنا له، ہم نے اس کی دعا کو استجاب کر لیا، سن لیا اس کی بات. جیسے وکیل آپ کے سامنے جاتے ہیں تو بہت کچھ آپ اس کو بتاتے ہیں اپنے حالات کہ یہ پرابلم ہوا تھا، یہ پرابلم ہے، تو وہ پوری اچھی طرح بیٹھ کر اپنے کیبن میں آپ کو سنتا ہے. کیونکہ وہ کیوں سنتا ہے؟ تاکہ وہ اچھی طرح آپ کی پرابلم سولو کرے. تو جیسے ہی آپ نے اپنے کام کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ نے سن لیا. فاستجبنا له، استجاب کر دیا، قبول کیا. جس طرح ہم نے کہا تھا کہ اللہ جب پکارو تو اللہ سنتا ہے. فاستجبنا له، ہم نے سن لیا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اس کو اس غم سے نجات عطا کی. جو غم اس کے دل میں تھا، اس کے دماغ میں تھا، اس کو پرابلم تھا، گھر کا ہو، باہر کا ہو، تکلیف ہو، جیسے ہی بندے نے اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ نے اس کی بات سن بھی لی اور اس کے غم کو دور بھی کر دیا. ایک صلوات پر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور ایک فقرہ جو اس کے بعد آنے والا ہے، یہ قرآن کی آیت بھی ہے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ،
اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں، اسی طرح ہم مومنوں کو غم سے بچاتے ہیں، اسی طرح ہم مومنوں کی ہیلپ کرتے ہیں، اسی طرح ہم مومنوں کو غم سے دور کرتے ہیں، مکر و فریب سے بچاتے ہیں۔ اگر وہ مومن ہمارے حوالے کرتا ہے کام تو ہم اس طرح اس کو غم سے دور کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات عطا کرتے ہیں۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، اگر پوری دعا نہیں ہوئی تو بھی ہم اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تھوڑا سا۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا یعنی ہمارے میرے لیے کافی ہے۔ کون کافی ہے؟ حسبنا اللہ، اللہ کافی ہے۔ اب کس کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا غم لے کر، اپنی مصیبت لے کر، اپنی تکلیف لے کر کسی کے غم کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وہ نعم الوکیل ہے، وہ جو ایسا وکیل ہے کہ اس کے بعد وکیل کی دوسرے وکیل کی ضرورت نہیں ہے۔ وکیل بھی کرتے ہیں نا ہم لوگ، وہی میننگ ہے۔ نعم الوکیل، بہترین وکیل، بڑا وکیل ہے وہ۔ آپ کتنا پیسہ دیں گے بڑے سے بڑا وکیل پکڑنے کے لیے، لیکن اللہ سب سے بڑا وکیل ہے، نعم الوکیل ہے۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، کیا مطلب؟ تو جیسے ہی اللہ کو ہم نے وکیل بنایا، جیسے ہی اللہ کے حوالے ہم نے کام کیا تو اللہ نے کیا فَانْقَلَبُوا، اس کو چینج کیا، اس کو بدل دیا، اس کو پلٹا دیا، بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے نعمت سے پلٹا دیا۔ اب تک اس کو برائی چھو رہی تھی، اب برائی نہیں چھوئے گی۔ اب تک اس کو فقیری چھو رہی تھی، اب فقیری نہیں چھوئے گی۔ اب تک اس کو تکلیف چھو رہی تھی، اب تکلیف نہیں چھوئے گی۔ اب تک اس پر مصیبت آ رہی تھی، اب کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ کیونکہ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، اللہ کا اب فضل ہو گیا اس کے اوپر، لم یمسسہم سوء، اب اس کو کوئی برائی نہیں چھوئے گی۔ اب اس کو کوئی، دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بہترین دعا ہے، لم یمسسہم سوء، اب اس کو کوئی برائی نہیں چھوئے گی۔ سوء یعنی برائی، ماشاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کوئی کام اگر سنتے ہیں، کسی کو دیکھ کچھ اچھی خبر سنتے ہیں، ماشاء اللہ کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ما جو، شاء چاہنا، ماشاء اللہ جو اللہ نے چاہا، اب وہی ہوا جو اللہ نے چاہا۔ اب کسی کی کچھ نہیں چلے گی، جو تمہارا دشمن ہے وہ کچھ بھی کرے اب اس کا نہیں چلے گا، جو تمہارے اوپر کوئی بری نیت رکھتا ہے اب اس کا کچھ نہیں چلے گا، جو کچھ تمہارے اوپر کچھ کرنا چاہتا ہے اب اس کا کچھ نہیں چلے گا، کیونکہ تمہارا کام تم نے اللہ کے اوپر حوالے کر دیا ہے۔ اللہ نے تم کو اس مصیبت سے بچا رکھا ہے، اللہ نے تم کو پلٹا رکھا ہے اور نعمت اس تمہارے حوالے کر دی ہے۔ اب تمہارے اوپر کوئی سوء یعنی برائی نہیں چھو رہی ہے، کیونکہ اللہ نے جو چاہا وہی ہوا۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں الا باللہ، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں۔ اگر ہم یہ کہیں گے سب سے بڑا طاقتور کون ہے، اگر آج ہم کہیں گے امریکہ طاقت والا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آج سب سے بڑا طاقتور امریکہ ہے، رشیا ہے، ایسا نہیں۔ لیکن اللہ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ لا حول ولا قوت، کسی کے پاس پاور نہیں ہے، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، صرف اللہ کے سوا کوئی طاقتور نہیں ہے۔ اگر ہم سمجھیں گے اس کو طاقتور تو وہ طاقتور ہو سکتا ہے، لیکن ہم اللہ کو طاقتور سمجھتے ہیں تو پھر وہ کوئی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دو، محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صرف 2-3 لائن ہے، جلدی جلدی ختم کر دیتا ہوں، حالانکہ اس میں تفسیر کی اور ضرورت ہے، لیکن میں بہت جلدی چلا جاتا ہوں تاکہ دعا کمپلیٹ ہو جائے۔ ماشاء اللہ لا ماشاء الناس، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوگا، لا ماشاء الناس، لوگ جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا۔ لوگ کتنا بھی کسی کا برا چاہیں، لوگ کسی کا کتنا بھی برا کریں، لوگ کسی پر کتنا بھی ظلم کریں، اب جب کہ اللہ کے حوالے بندے نے اپنے آپ کو کر دیا ہے، اپنے کام کو کر دیا ہے، تو اب
بندے کی نہیں چلے گی، اب دنیا کی نہیں چلے گی، اب لوگوں کی نہیں چلے گی. ماشاء اللہ لا ماشاء الناس، لوگوں کی نہیں چلے گی. ناظرین لوگ، لا ماشاء الناس ماشاء اللہ ان کریہ الناس، اب صرف اللہ کی چلے گی، چاہے لوگوں کو کتنا ہی برا لگے. اب اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ایک بندے نے، ایک مومن بندے نے اپنے کام کو میرے حوالے کر دیا ہے، تو میرا فرض ہے کہ اس کی بات سنوں اور اس کے حالات بدلوں اور اس کو برائی سے بچاؤں، چاہے اب دوسرے کو برا کتنا ہی لگے، چاہے اب لوگوں کو کتنا ہی برا لگے. یہ دعا ہے، صبح کی دعا ہے یہ سب. ماشاء اللہ و ان کرہ الناس حسبی الرب مربوب. اب میں صرف ترجمہ کروں گا، زیادہ بات. حسبی الرب من المربوب، میرا رب میرے لیے کافی ہے. سب سے زیادہ جو رب ہے، پالنے والا ہے، وہ میرے لیے کافی ہے. حسبی الخالق من المخلوقین، جتنے بھی خالق ہے اس میں میرا خالق میرے لیے بہتر ہے. حسبی الرازق من المرزوقین، جتنے بھی رازق ہیں اس میں رازق میرا رب میرا لیے بہتر ہے. حسبی اللہ رب العالمین، جو رب العالمین ہے وہ میرے لیے کافی ہے. حسبی من ہوا حسبی، وہی میرے لیے کافی ہے. حسبی من لم یزل حسبی، ہمیشہ سے وہ میرے لیے کافی ہے. یعنی پوری طرح اللہ کے حوالے ہو رہا ہے انسان. حسبی من کانا مسکنت لم یزل حسبی، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ ہوا رب العرش العظیم. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آخری کے جو چند فکرے ہیں ان کو سمجھانے کی بھی ضرورت تھی، وقت ہوا ہے اسی لیے میں نے صرف اس کا ترجمہ کیا ہے. لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انسان کو اگر جو بھی مصیبت آتی ہے، اگر انسان سچے دل سے اپنے رب کو پکارے، اپنے رب کے حوالے اس کام کو کر دے، تو اللہ اس کے لیے بہترین کارساز ہے، اللہ اس کے لیے بہترین وکیل ہے. وہ آسانی سے اس کا کام کر دے گا، اس کو بچا لے گا، اس کی مصیبتوں کو دور کر دے گا، اور کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے اہل بیت کی تعلیمات ہیں ہمارے لیے. لیکن جو مصیبت اہل بیت پر آئی ہے، خاص کر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے اوپر جب تک رسول خدا تھے سب ٹھیک تھا، لیکن جب رسول خدا کی آنکھ بند ہوتی ہے اور رسول خدا اس دنیا سے رحلت کر جاتے ہیں، تو ایک پہاڑ، مصیبتوں کا پہاڑ سیدہ پر آتا ہے. پہلے تو یہ کہ مولا علی کا حق چھینا جاتا ہے. جو غدیر میں مولا علی نے مولا علی کو ہاتھوں کو بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کر جو خلافت دی گئی تھی وہ چھن جاتی ہے. اس کے چھننے کے بعد جو رسول خدا نے اپنی چہیتی بیٹی کو ایک باغ فدق دیا تھا، وہ خیبر میں بغیر جنگ کے وہ فدق ملا تھا. دیکھیں، جب بغیر جنگ کے ملتا ہے نا مال غنیمت، وہ صرف رسول اللہ کا ہوتا ہے. وہ رسول اللہ خدا نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، اس کو بھی چھین لیا گیا. اور اپنے حق کے لیے، دیکھیے بی فاطمہ زہرا کو فدق کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ بتانا چاہتی تھی کہ دیکھو اپنے حق کے لیے لڑنا ضروری ہے. اپنے حق کے لیے مسجد نبوی میں آ کر خطبہ بھی دیا. بہت لمبا خطبہ ہے، بہت اچھا خطبہ ہے، جس میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا، رسول کی رسالت اور ان کی جو منزلت ہے وہ بتا کر، پھر نماز، روزہ، ایمان، یہ سب کیا ہے وہ بتا کر بہت تفصیل ایک خطبہ عطا کیا. لیکن پھر بھی ان کو ان کے حق سے محروم کر دیا گیا. اس کے بعد جب خلافت نہیں دی گئی
مولا علی کے در پہ آتے ہیں. مولا علی نے گوشہ نشینی شروع کر دی تھی کہ اب ان کے بیچ میں نہیں جانا ہے، ان کے بیچ میں نہیں پڑھنا ہے، ان کے بیچ میں نہیں رہنا ہے، یا گوشہ نشینی کرنا بہتر ہے. لیکن جس طرح امام حسین علیہ السلام سے زبردستی بیعت لینے کی کوشش کی گئی، یہاں بھی مولا علی سے زبردستی بیعت لینے کی کوشش کی. یہی سوچ کر جب سب جمع ہوتے ہیں در پر، تو ایک مرتبہ ظالم حکم دیتا ہے کہ در کو جلا دو. در بند تھا، دروازہ بند تھا، در کو جلانے کا حکم ہوا. اور اسی ظالم نے ایک مرتبہ اپنے غلام کو، کنفوس اس کا غلام کنفوس تھا، کنفوس کو حکم دیتا ہے کہ در کو، دروازے کو لات مار کے، یعنی اس کو دھکا دے کے کھول دو. جب کنفوس دھکا دیتا ہے، بی بی دروازے کے پیچھے تھی، ایک مرتبہ دروازہ گرتا ہے، بی بی کے اوپر گرتا ہے، بی بی کی پسلیاں ٹوٹتی ہیں، زخم لگتے ہیں. ایک مرتبہ بی بی گش کھا کے گر جاتی ہیں، اور جب گش سے ہوش آیا تو یہ نہیں دیکھا کہ کہاں زخم لگا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ کہاں تکلیف ہو رہی ہے، یہ بھی نہیں دیکھا کہ ایک محسن شہید ہو گئے ہیں. بس ایک مرتبہ یہ پکارا کہ فضا علی کہاں ہے. ایک مرتبہ کسی نے کہا علی کو رسیوں میں باندھ کر لے جا رہے ہیں. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. اے اللہ، اس خلیل سے ذکر کو تیری بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ، سامعین کے خلوص کو قبول فرما. ہم میں جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفا یاب عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا کر. ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجل فرما. ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کر جو مرحوم ہوئے ہیں ان کو اِحسال کریں.